السلام علیکم ناظرین، کامیابی ایک ایسا راستہ ہے جس پر آپ کو اکیلا ہی نکلنا پڑتا ہے۔ اس راہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس پر ہر کوئی نہیں چل پاتا۔ جو لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح دوسرے کی بھروسے سے بیٹھے رہتے ہیں کبھی نہیں جان پائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ جو اکیلا اڑنا چاہتا ہے وہ اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور ایک دن مضبوط پروں کے ساتھ اونچی پروان کو نکل جاتے ہیں۔ جب اس راہ پر چل رہے ہوتے ہو، آپ پر کوئی دھیان دے یا نہ دے، کسی کی پرواہ مت کرو۔ آپ کے ہنر کو کوئی مانے یا نہ مانے، تم بس چلتے رہو۔ میں یہ سب ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جن کی پیروی کرنے والے کمزور ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی لڑائی لڑی ہے اپنی ناکامی کے ساتھ۔ ان لوگوں پر کوئی یقین نہیں کرتا ہے جن کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ یقین تب کریں گے جب ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤ گے، کیونکہ لوگ تو صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اکیلے ایک پارٹی کی بنیاد رکھنے والا انسان 22 سال کے سٹرگل کے بعد پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ اس کے راہ میں بہت سی رکاوٹیں آئی، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ ڈٹا رہا کیونکہ اسے اپنے آپ پر یقین تھا۔ اکیلے لڑائی لڑنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے آپ کو جانو، اپنی طاقت کو جانو، اور اس طاقت کو جاننے کے لیے تمہیں اکیلے ہی سوچنا پڑے گا، اکیلے ہی قدم بڑھانا پڑے گا، کیونکہ لوگ تو صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ جب تک تم اپنی سوچ کو نہیں بدلو گے تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی۔ فلاں شخص نے یہ سب کر لیا کیونکہ اس کے پاس تو یہ سب تھا، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے۔ جب تک تم کچھ کرو گے ہی نہیں تمہارے پاس کچھ آئے گا کیسے؟ کوئی کچھ بھی آسمان سے لے کر نہیں آتا، وہ اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے اس کو بناتے ہیں۔ یہ سب ایکسکیوزز ہے کچھ نہ کرنے کی، تمہیں خود ہی اٹھنا ہے اور ان چیزوں کو رون ڈالو جو تمہیں رون رہی ہے۔ اپنی منفی سوچ ختم کرو، جب تک گرو گے نہیں اٹھو گے کیسے؟ جیت کی خاطر بس جنون چاہیے، جس میں ابلا ہوا ایسا خون چاہیے، یہ آسمان بھی آئے گا زمین پر، بس ارادوں میں جیت کی گونج چاہیے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسا مثال دیتا ہوں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ایسا پرندہ جسے پرندوں کا راج مانا جاتا ہے، یعنی اگل، جیسے باز یا عقاب بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، اگر آپ اسے سیکھ لیں تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باز کبھی بھی اپنی اڑان کسی اور کے ساتھ نہیں اڑاتا، وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ اڑا اور اس میں اتنی طاقت نہ ہوئی تو وہ دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائے گا اور اس کی کمزوری بن جائے گا، اس لیے وہ ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اونچی اڑان اڑانا چاہتے ہیں تو اپنی قابلیت پر یقین رکھیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، لیکن اڑان ہمیشہ اکیلا ہی بھرے، کیونکہ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ساتھ تو دیتی ہے مگر پہچان چھین لیتی ہے۔ جہاں بارش کے دوران سارے پرندے آشیانہ ڈھونڈتے ہیں، وہی باز بارش کے اوپر اڑ کر دکھاتا ہے۔ طوفانوں میں وہ طوفان کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت سمجھتا ہے اور اس کی ہوا سے زیادہ اونچی اڑان شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے مشکلات سے، برے حالات سے گھبرائے مت، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، حوصلے کے ساتھ ہر مشکل کو فیس کرے، کیونکہ منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے۔ پینگ تو یوں ہی پڑپڑاتے ہیں دوستو، اپنی حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ ناظرین، اس بات پر تھوڑا غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بعض 17 سال تک جی سکتا ہے لیکن اتنی زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک بہت مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ 30 سال کا ہوتا ہے تو اس کے پنجے شکار نہیں کر پاتے، اس کی چونچ مڑ جاتی ہے، اس کے پنکھ لمبے اور بھاری ہو جاتے ہیں، موٹے اور بھاری پنکھ اس کے سینے میں چپتے ہیں جس سے وہ اڑا نہیں پاتا۔ اس وقت اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو زندگی ختم کر لے یا پھر اپنے آپ کو تبدیل کر لے، یعنی کہ دردناک عذاب سے گزرے اور اپنے آپ میں تبدیلی لائے۔ وہ اذیت والا راستہ اختیار کرتا ہے جس کے لیے وہ پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں سے رگڑتا ہے، تب تک رگڑتا ہے جب تک چونچ ٹوٹ نہ جائے، پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ آنے تک۔ جب نئی چونچ نکل آتے ہیں تو وہ اس سے اپنے پنجے نکال پھینکتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے نئے پنجے نکلنے تک، پھر وہ اسی چونچ اور پنجوں سے اپنے سارے پرانے پر نکال پھینکتا ہے۔ یہ عذاب اس کو 150 دن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نیا جنم لیتا ہے اور 70 سال تک زندگی گزار پاتا ہے۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اذیت سے گزرنا ہی پڑے گا، مشکلوں سے لڑنا پڑے گا۔
بعض کی طرح نیا جنون حاصل کرنے کے لیے ناہوش یادیں، نگیٹیو ہیبٹس اور اپنی مائنڈ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ مشکلوں کا مقابلہ کرے کیونکہ ان سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے۔ ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ ڈرنے والوں کو ملتا نہیں ہے کچھ، زندگی میں لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے۔ بعض کسی کی مدد نہیں لیتا، وہ شکار خود کرتا ہے اور خود ہی کھاتا ہے۔ زندگی میں اس سے کچھ سیکھو، اس لیے اپنے سارے کام خود کرنا سیکھو، کسی پر بوجھ مت بنو۔ جب باز شکار کرتا ہے تو وہ اپنا فوکس اسی پر رکھتا ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے اور کہیں نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ اپنے مقصد پر فوکس نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ مضبوط ارادے رکھے، نہ ڈر ہو کر چلے، کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ تو پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا تم تکتے ہو؟ کیا تمہاری نیند تمہیں کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے؟ کچھ کرنے کے لیے انرجی نہیں ہے؟ کیا پھر تمہارے پاس وقت کی کمی ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ یا پھر تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے پیسے بہت کم ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہیں جو تمہیں کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے، تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہیں جو تمہیں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے سامنے آتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تمہیں روک رہی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ تم خود ہی ہو۔ یہ سب اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے تمہارے بہانے ہیں۔ اس پر زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے۔ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے دکھی ہونے کا ڈرامہ کرنا بند کرو۔ سب کو یہ دکھانے کی کوشش کرنا بند کرو کہ تم اداس ہو۔ تمہارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ خدا اس بندے کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالات خود نہ بدلنا چاہے۔ اگر کسی کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھتے حسد کرتے ہو، اگر کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ کر حسد کرتے ہو تو حسد کرنا بند کرو۔ ان لوگوں نے محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ وہ اکیلے اس راہ پر چل کر اپنی منزل کو پہنچے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اب بھی وقت سے فائدہ حاصل کرو۔ روکو مت، بس چلتے رہو، چاہے کتنی ہی آہستہ کیوں نہیں چلتے، بس چلتے رہو، منزل تمہارے قریب خود آ جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے ملک کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ مواقع نہیں ملتے۔ کیا کسی انسان کی زندگی بنا پریشانی کی گزر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں مشکلیں آئے گی، تمہارے ماحول کی، تمہارے محلے کی، تمہارے معاشرے کی، تمہارے آس پاس کے لوگوں کی، لیکن تمہیں وہاں سے ہی اٹھنا ہے، وہاں سے ہی اٹھنا پڑے گا۔ اس چیز کا انتظار کرنا بند کرو کہ تمہارا معاشرہ بدلے گا، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ بدلنا ہے وہ تمہیں خود ہی بدلنا ہے اور وہاں سے ہی بدلنا ہے۔ اگر کچھ چاہیے تو اٹھو اور اسے حاصل کرو۔ بہانے بنانا بند کرو، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کرو، اپنے آپ کو دوسرے سے جھوٹا سمجھنا بند کرو۔ کسی چیز کی کمی ہے تمہارے پاس، تم اپنے جھوٹ کو اپنے سچ سے ہی شکست دے سکتے ہو۔ اور سچ یہ ہے کہ تمہارے پاس ہنر ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ٹانگیں ہیں۔ کیونکہ یہ سب نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے بہت کچھ کر دکھایا ہے، تو تم پھر کیوں اداس بیٹھے ہو؟ چیلنج سب کو ملتی ہے، مشکلیں سب پر آتی ہے۔ ان مشکلوں سے نکلنے کا حل تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ کچھ بھی تمہارے جولی میں خود آ کر نہیں گرے گا۔ درخت پر پکا ہوا پھل بھی توڑنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ وہ پکا ہوا پھل خود گر جائے تو اسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تمہیں کوشش کرنی ہے، کامیابی وہ دے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔